السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. بے شک تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے. ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جس کو وہ سیدھا راستہ دکھا دے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا اور جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی سیدھے راستے پر لا نہیں سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم کو موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اس پالنے والے اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے رہنا جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق مانگتے ہو اور رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں خاص طور پر خدا سے ڈرو. یقین جانو اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا اور تمہارے گناہوں پہ معافی کا پردہ ڈال دے گا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی سے ہمکنار ہوگا. معزز خواتین، اس وقت جو عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ خطبہ نکاح کی عبارت ہے. شادی کے موقع پر یہ مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے. عموماً مردوں کی محفل میں ہی پڑھا جاتا ہے اور مرد ہی سنتے ہیں، خواتین کو کم ہی سننے کا موقع ملتا ہے. پھر یہ کہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، اس لیے جو سنتے بھی ہیں ان میں سے اکثریت سمجھتے ہی نہیں ہے کہ کہا کیا گیا ہے. حالانکہ ہمارے دین میں کوئی بھی بات ایسی نہیں کہ جو بغیر کسی مقصد کے کہی گئی ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ کسی انسان کی زبان سے نہیں نکلتا مگر ایک حاضر باش نگران فوراً اس کو لکھ لیتا ہے. انسان کے لفظ لفظ کو لکھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شادی کے موقع پر ایک برا خطبہ پڑھا جائے اور پھر اس کا کوئی مقصد نہ ہو؟ وہ فرشتے لکھ لیں تو کس میں لکھیں گے؟ حسنات میں لکھیں گے، نیکیوں میں لکھیں گے، یا پھر انسان کے دوسری طرف لکھیں گے؟ تو کوئی بھی ایسی چیز جو ہم منہ سے بولتے ہیں اگر وہ لکھی جاتی ہے تو پھر دو طرح کی ہو سکتی، یا تو با مقصد یا پھر بے مقصد. تو یہ خطبہ کوئی بے مقصد نہیں پڑھا جاتا، اس میں اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے ہی پڑھ دیا جائے؟ ٹھیک ہے، جہاں بھی اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے وہاں پر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے، دلوں کو سکون آتا ہے،
یہ تو اس کلام کا خاص معجزہ ہے نا، اس کی خاص برکتیں ہیں جو کسی اور بات میں، کسی اور کلام میں نہیں ہیں. لیکن پھر بھی اصل بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی دیتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے. شادی کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں ہمیں بہترین رہنمائی یہاں پر دی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ خطبہ کیا بتاتا ہے ہم کو، اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، کیا تعلیم ہے، کیا سکھایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے کے بعد ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ بھٹکتے پھریں، بندوں کی ہدایت کا انتظام فرمایا. پھر یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ اللہ کی عبادت مسجد میں کر لو یا کسی خاص موقع پہ کر لو. ہمارے دین میں تو لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی باعث اجر ہے. شادی کرنا بھی عبادت ہے، بچے پیدا کرنا بھی عبادت ہے، بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا بھی عبادت ہے. کیونکہ ان میں سے جو بھی کام انسان چھوڑ دے، نہ کرے یہ سمجھ کر کے ثواب زیادہ ہوگا. مثلا اگر کوئی یہ کہے کہ شادی نہ کرنے سے ثواب زیادہ ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے یعنی اس کو ناپسند کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو ہمیں ان میں سے جو کام بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، وہ سارے ہی کام عبادت ہیں. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں بچے پیدا کرتا، تو جان بوجھ کے اولاد کو بند کر دینا اور پیدا نہ کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے بلکہ الٹا پوچھ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں عبادت صرف مسجد میں نہیں ہوتی، عبادت گھر کے اندر بھی ہوتی ہے. عبادت صرف نماز کے ذریعے نہیں ہوتی، عبادت شادی کر کے، بچے پیدا کر کے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے بھی ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں مجھے تو عبادت کا بہت شوق ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے بچے جو جی چاہے کریں، ان کو پیدا تو کر دیں اور اس کے بعد انہیں چھوڑ دیں جو مرضی کرنے کو، تو ایسے شخص کی پوچھ ہوگی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی پہلے خود، واہلیکم اور اپنے بال بچوں کو، نارن آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد جس پر سنگ دل سخت زور آور فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے وہ نافرمانی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون اور جو کچھ حکم دیے جاتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بچوں کی، گھر والوں کی خبرگیری کرنا بھی ایک عبادت ہے، نہ کرنے میں بڑی سخت پکڑ ہے. اسی طرح دنیا کے اور بہت سے کام، مثلا اگر کوئی شخص کہے نہیں مجھے تو عبادت کا بہت شوق ہے اس لیے میں کوئی جاب نہیں کرتا، کوئی نوکری نہیں کرتا، کوئی کمائی نہیں کرتا، کوئی تجارت نہیں کرتا، یہ سب دنیا داری کے کام ہیں، میں تو بیٹھا ہوں مسجد میں جا کر روز کہ میں عبادت کرنے لگا ہوں. ہمارے دین میں عبادت کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو رلنے کو چھوڑ دیں اور ان کی ذمہ داری نہ نبھائیں. اس لیے ہمارے دین میں دنیا کے کام کرنا بھی عین عبادت ہے. ہاں بس فرق یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں، اس کے خلاف نہ ہوں. مثلا اگر شادی کر رہے ہیں تو شادی میں ایسے کام نہ کیے جائیں جو اس کو ناراض کرنے والے ہوں، تجارت میں وہ طریقے نہ اختیار کیے جائیں جو اس کو پسند نہیں، اور اسی طرح باقی تمام زندگی میں بھی. یعنی ہمارے یہی کام جو ہم دنیا کے کرتے رہتے ہیں یہ سب عبادت ہو سکتے ہیں، اجر و ثواب کا باعث ہو سکتے ہیں اگر ہم ان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلیں. اب چلیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ اس موقع پہ پھر کیا کرنا چاہیے. اسی خطبے کی روشنی میں تھوڑی سی باتیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر ادا کیا گیا ہے کیونکہ خوشی کا موقع ہے نا. تو شادی کے موقع پر، خوشی کے موقع پر اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کا شکر کرنا، یہ بھی عبادت ہے. یعنی ایک خوشی کا موقع ہے تو اس میں انسان صرف خوش ہو لے، ہنس کھیل لے، کٹھا ہو لے، کھا پی لے، کپڑے پہنے اور نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اینڈ دیٹس اٹ. نہیں، سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے اور
کسی بھی ملنے والی نعمت پر فخر اور تکبر نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے یہ دن دکھایا کہ میری زندگی میں مجھے بچوں کی یا اپنی خوشیاں عطا کی۔ تو جو شخص شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور نعمت دیتا ہے، اور جو شخص اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، میرے پاس چونکہ مال ہے اس لیے میرے بچے کا رشتہ کیوں نہیں ہونا تھا، میرے بچے کے پاس یہ اور یہ ڈگری ہے بھلا اس کو کون نہ اٹھاتا، اس طرح کی باتیں تکبر کی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مالداروں کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی، بہت سے ڈگریوں والے بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ شادی کا انحصار مال ڈگری پہ نہیں ہے، یہ اللہ کے اذن سے خوشی ملتی ہے، اسی طرح دولت کا، باقی ہر چیز کا۔ تو بندہ مومن دل کی گہرائیوں سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی بھی نعمت جو ملی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملی ہے اور اسی کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ تو جب آپ خوشی کے موقع پر شکر ادا کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو یہ ساری خوشی خوشی بھی ہے پلس عبادت بھی ہے، بونس ہے آپ کے لیے۔ پھر اسی طرح نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں۔ زندگی میں کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی مشکل وقت ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، ان مال عسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر خوشی کے ساتھ مشکل بھی ہے۔ جہاں خوشی ہے وہاں ذمہ داری بھی ہے، اور ذمہ داری کا ادا کرنا بھی ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر یہ ہے کہ جہاں مشکل پیش آئے فوراً اللہ سے مدد مانگی جائے۔ نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، وہ ہماری مدد فرمائے۔ بندہ مومن مشکل سے مشکل ترین حالات میں مایوس نہیں ہوتا، کبھی غم کی شدت بھی ہو، تکلیف کی انتہا بھی ہو، ہمیشہ پر امید رہتا ہے، اس میں ضرور میرے لیے کوئی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں، لیس اللہ بالظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں کے لیے ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہمیشہ غور کیا کیجئے، کوئی تکلیف آئی ہے تو مجھے کیا سکھانے کے لیے آئی ہے۔ منافق کی تعریف یہ بتائی گئی کہ اس کو نہیں پتا چلتا، منافق کی مثال ایک گدھے کی طرح ہے، جیسے کسی گدھے کو یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کا مالک اب اس کو باندھ کیوں رہا ہے اور اس کو کھول کیوں رہا ہے، تو اسی طرح منافق کو نہیں سمجھ آتی کہ میرے مالک نے مجھے تکلیف میں کیوں ڈالا ہے اور میری اب تکلیف دور کیوں ہو گئی۔ لیکن بندہ مومن اپنے گناہوں پہ، اپنی کوتاہیوں پہ، اپنی خامیوں پہ نظر رکھتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف آتی ہے وہ اپنے سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیتا ہے، میں نے یہ کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ مجھے جگانا چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر طرف موڑنا چاہتا ہے، اس سے زیادہ اچھی چیز دینا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک خوشی آپ کو ملی، مثلا کسی بچی کی شادی ہوئی اور شادی نبھ نہیں سکی، انسان کے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہے، بہت دکھوں کی بات ہے، لیکن ایک بندہ بہت مطمئن ہو سکتا ہے کہ اس میں میرے لیے خیر نہیں ہوگی، اس لیے میرے رب نے مجھے میری کوشش کے باوجود اس راستے میں آگے نہیں جانے دیا، وہ وہی مطمئن ہو جاتا ہے، میرے رب نے میرے لیے اس سے بہتر کوئی چیز رکھی ہوگی۔ پھر اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے، بعض اوقات بچے ہوتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں، صدمے کی بات ہے کس قدر، لیکن سورۃ کہف جیسے آج جمعہ تھا آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، سورۃ کہف میں کیا آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب جا رہے تھے تو ایک بچے کو راستے میں مار دیا، اللہ کے اذن سے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئی، یہ کیا کیا، بچے کو مار دیا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ بچہ بڑا ہوتا اپنے والدین کے لیے بڑی مصیبت بنتا، ماں باپ اس کے نیک ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس سے زیادہ اچھے اولاد عطا کرے، اس کا اچھا نعم البدل دے۔ تو بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہمارے سے ایک چیز چھین لی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہوتا، اور وہ شخص کہتا ہے میں تو بڑا ہی بدقسمت، روتا دھوتا بیٹا ہی نہیں میرا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بیٹیاں بیٹوں کی نسبت زیادہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں، زیادہ خوشیوں کے سبب بنتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے بیٹے ان کو تگنی کا ناچ نچاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی پریشان کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بندہ مومن ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہوتا ہے، خوشی ہو، دکھ ہو، سکھ ہو، نستعینہ، ہم اس سے مدد چاہتے ہیں، ذمہ داری ادا کرنا ہے اس سے مدد چاہتے ہیں، وہ ہماری مدد فرمائے۔ کیسے کیسے معاملوں میں ہم پریشان رہتے ہیں، آج ہے کوئی بندہ ایسا دنیا میں جو کہے نہیں مجھے تو کوئی پریشانی نہیں، ہر ایک کو کوئی نہ کوئی پریشانی لگی ہوئی ہے، ہر ایک اس بات میں ہوتا ہے کہ میں اب کروں تو کروں کیا۔ پھر ہم بندوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ ملے جس سے ہم اپنا دکھ سکھ کریں، وہ ہمارے مسئلے کا حل بتائے، حالانکہ بندوں بیچاروں کے ہاتھ میں کیا ہے، کون کیا مسئلے کا حل بتائے گا۔ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں دور نہیں ہے، کچھ بھی دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. تو جو اتنا قریب ہے اسے کیوں نہ سنائے اپنے مسئلے، کیوں نہ اس سے مدد مانگے، کیوں نہ اس کی طرف رجوع کریں، کیوں نہ اس کا ذکر کریں، کیوں نہ اس کے آگے سجدہ کریں اور اس سے راہ مانگیں. پھر آپ دیکھیں کیسے جواب نہیں آتا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو بس پریشان رہتے ہیں اور پھر بے چین ہوتے رہتے ہیں. لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کے دعا مانگ لیں، توفیق نہیں ہوتی کہ 2 نفل پڑھ لیں، توفیق نہیں ہوتی کہ جا کے کچھ صدقہ کر دیں. کیونکہ صدقے کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، انسان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے، یعنی سبب بنتا ہے نا، انسان کے لیے خیر و بھلائی لاتا ہے. لیکن ہم بس پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہی ہوتے رہتے ہیں. ایسے میں دوسرے بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کی مدد کریں، لیکن اصل مدد اللہ ہی کی ہے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. وہ تکلیف دور کرتا ہے تو تکلیف دور ہوتی ہے، اس کی طرف سے اذن ہوتا ہے تو بندے بھی آگے بڑھتے ہیں مدد کرنے کے لیے، ورنہ بندے بھی نہیں بڑھتے. اس لیے سب کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے ایک بات، اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں تازہ رہنی چاہیے جو کبھی بھی نہیں نکلنی چاہیے، کہ چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی، معمولی مسئلہ ہو یا گمبھیر مسئلہ ہو، بس اللہ سے مدد مانگنا نہیں بھولنا. اچھا ایک ہوتا ہے نا ہم بے دلی کے ساتھ، اچھا کسی نے وظیفہ بتا دیا بس گنتی پوری کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، اور کیا یقین اعتقاد کرتے ہیں یہ گنتی پوری ہو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس دعا میں اس ذکر میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوتا، بس نمبر اس کو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، اتنا ہو جائے اتنا ہو جائے. نہیں، اس میں بھی ہونا کیا چاہیے کہ ٹھیک ہے اللہ کا ذکر جو بھی آپ کریں لیکن مایوس نہ ہوں، دل کی گہرائیوں سے شعور سے پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. تو شادی کے موقع پر بھی جتنی وریز ہیں آپ کی، جتنی فکریں ہیں، جو بھی خوف ہیں، جو بھی اندیشے ہیں، سب اٹھا کے اللہ کے حوالے کر دی. یا اللہ آپ جانتے ہیں، نستعینو، ہمیں تو آپ کی مدد چاہیے، آپ ہی سب سیدھا کر دیں. اور وہ کرے گا. ونستغفرہ، اور ہم اس سے معافی چاہتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خوشی کا موقع وہ ہمیں دیتا ہے، یعنی وہ تو ہم کو خوشی عطا کرتا ہے، اور ہم خوشی کے موقع پہ زیادہ گناہ کرتے ہیں، زیادہ غلط کام کرتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے جب شادی کا موقع آتا ہے، رشتوں کی جب دیکھنے کی باری آتی ہے، ایک کے گھر جا رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا جب دیکھ کے آتے ہیں سب گھر والے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا کوئی خبر لائیں. اب خبر لانے والے کیا خبریں لا رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پہ دوسرے کی تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ مذاق بھی اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اس کی تو ناک ایسے، اس کے تو کان ایسے، اس کے تو بال ایسے، اس کا تو شکل ایسی. اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پہ کیسی کیسی باتیں ہم کرتے ہیں، اور ڈرتے نہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کسی لڑکی کے نقص نکالنا تو لڑکی کا قصور نکالنا نہیں ہے، یہ تو پھر بات جاتی ہے اوپر جس نے بنایا اس کو. پھر بعض اوقات ہم دوسروں کو ویسے حقیر سمجھتے ہیں کسی وجہ سے، مال کی کمی کی وجہ سے یا دنیاوی اعتبار سے پیچھے ہونے کی وجہ سے. کبھی کوئی سوچے کہ ہمارے پاس جو کچھ آیا وہ کہاں سے آیا، وہ بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اپنا کیا کمال ہے، کچھ بھی تو نہیں. اس لیے نستغفرہ، ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے جو جو شادی کی تیاری ہوتی ہے کیسی کیسی حدیں توڑتے ہیں ہم. بعض اوقات خرچ کرنے کو خود نہ بھی ہو تو قرضے لے کے خرچ کر لیتے ہیں. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ سود تک پہ قرضہ لیتے ہیں شادی کرنے کے لیے، اور خوب دل کھول کے لٹاتے ہیں. بعض اوقات اس لٹانے میں اسراف بھی شامل ہوتا ہے، فضول خرچی کرتے ہیں، جو نہیں خریدنا چاہیے وہ خرید بیٹھتے ہیں. حتیٰ کہ شادی تو دور کی بات، شادی سے پہلے آپ دیکھیے منگنیوں میں کیا کچھ ہوتا ہے، پھر ہر عید بقرعید پہ کیا ہوتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. سارا سارا دن بازاروں میں گزرتا ہے، نمازیں جاتی ہیں، بے ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں بلا ضرورت، جن کو ساری عمر پھر سٹوروں میں رکھ چھوڑتے ہیں، استعمال میں بھی نہیں لاتے. کیا حساب نہیں دینا ہم کو؟ لیکن ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کو شیطان کا بھائی کہہ دے، ہاں، یہ ایسے ہی کوئی کہے تم چور کے بھائی ہو، تم قاتل کے بھائی ہو، تمہیں کبھی اچھا لگے؟ لیکن شیطان نے اپنا نام بھی ہمارے دلوں میں بڑا خوبصورت کر دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا شیطان کے بھائی، تو ہم اس کو ٹیک اٹ ویری لائٹلی. کیا ہوا شیطان؟ کیونکہ ہم تو پیار سے اپنے بچوں کو بھی شیطان کہتے رہتے ہیں.
یعنی لفظ شیطان ہمارے نزدیک بہت بڑی بات نہیں ہے، حالانکہ قرآن پاک میں شیطان کو کیا کہا گیا ہے؟ عدو مبین، کھلا دشمن، جس کی دشمنی میں کچھ شک نہیں. دشمن کے بھائی ہو تم، گویا اپنے دشمن آپ ہو. لیکن ہمیں اس معاملے کی سنگینی کا، سختی کا علم ہی نہیں، احساس ہی نہیں کہ شیطان کے بھائی ہونا کتنی بری بات ہے. لیکن اس جاننے کے باوجود ہم فضول خرچی کرتے ہیں. ایک ایک شادی کا جوڑا کتنے بنتا ہے؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ کیا حساب دیں گے؟ 1,00,000 کا جوڑا ایک دن، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کے لیے، اور پھر ساری زندگی کے لیے پیک کر دیا اور بس ختم. اس کے برعکس زکوٰۃ کا معاملہ آئے تو زکوٰۃ آگے پیچھے کر دیں گے، ہیلوں بہانوں سے زکوٰۃ نہیں دیں گے. حالانکہ جس دن آپ کی شادی ہوئی، جس دن آپ کو زیور ملا، اس دن سے زکوٰۃ شروع ہو گئی. جس دن اس میں سال پورا ہوگا آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. اچھا، اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ میں تو نہیں کماتی، شوہر دے. شوہر کہتا ہے میں تو نہیں پہنتا، جو پہنتی وہ دے. وہ اس پہ ڈالتا ہے، وہ اس پہ ڈالتا ہے، اور کوئی بھی اللہ کا حق نہیں دیتا. فریضے کا انکار کر دیتے ہیں ہم صرف ایک دوسرے پہ ڈال کے، اور ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ادا ہوگی، ہم نے دوسرے پہ ڈال دیا. دوسرا کہتا ہے میری تو نہیں پوچھو گی. ہم میں سے ہر ایک مطمئن ہے میری نہیں پوچھو گی. اور اصل مسئلہ نہیں پتا ہوگا کہ جو مالک ہے اس کو زکوٰۃ دینا لازم ہے. اگر مالک شوہر ہے تو شوہر کو دینا ہوگا، خواہ بیوی پہن رہی ہے. اور اگر بیوی مالک ہے تو بیوی کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. نہیں کماتی تو اسی زیور میں سے نکالنی ہوگی، لیکن نکالنی ہوگی. پھر آپ دیکھیے اور کیا کرتے ہیں ہم شادی کے موقع پر. بعض اوقات ایک ایک شادی میں ایک وقت کا میک اپ جو ہے اس پہ ہزاروں لگتے ہیں، اور اس کا اینڈ کیا ہے، انجام کیا ہے؟ جب منہ دھوتے ہیں، نہاتے ہیں، سب نالی میں جاتا ہے. گویا ہزاروں روپے ہم نے نالی میں ہاتھ سے پھینک دیے. اور چند منٹوں یا گھنٹوں کی بات تھی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں گھنٹوں بیچاری لڑکیاں دن لگاتی ہیں وہاں پارلر میں بیٹھ کے، اکڑ تھک جاتی ہیں، کھاتی پیتی نہیں ہیں. اور پھر جب دلہن بن کے سامنے آتی ہے، کوئی ناک منہ ادھر چڑھا رہا ہے، کوئی ادھر سے کچھ بات کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی تبصرہ کر رہا ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ سب لوگ کہیں کہ ہاں بہت اچھی لگ رہی تھی. اگر سامنے خوش آمد کریں گے بھی، گھر جا کے ضرور باتیں بنائیں گے. ویسے کوئی خاص اتنی تو نہیں لگ رہی تھی. کیا حاصل ہوا؟ کیا کمایا؟ اللہ کے ہاں بھی دیندار ہوئے اور لوگوں کے سامنے بھی وہ تو نہ ملا جو ہم چاہتے تھے. پھر آپ دیکھیں دکھاوا کتنی بری چیز ہے. جب ہم بہت فضول خرچی کرتے ہیں تو اندر خانے چھپا ہوا ہوتا ہے دکھاوے کا جذبہ، کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ ہم کتنے مالدار ہیں، یا ہم کتنے خوبصورت ہیں، یا ہم کتنے بڑے لوگ ہیں. جو اندر چھپا ہوتا ہے نا، دکھاوا جو ہے وہ بذات خود ہمارے دین میں سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ریاکاری جو ہے، پھر نمائش کرنا سخت ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں. نستغفرہ، ہم اس سے بخشش مانگتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے جب رشتے کی بات چل رہی ہوتی ہے کیسے کیسے جھوٹ بولے جاتے ہیں. کبھی لڑکی کی عمر کے بارے میں، کبھی سٹیٹس کے بارے میں، کبھی لڑکے کی جاب کے بارے میں، کبھی آمدنی کے بارے میں. ایسے ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، حقیقت کچھ ہوتی ہے، باتوں سے کچھ اور ہی نظر آتے ہیں لوگ. اور جب شادی ہوتی ہے تو ایسے ایسے پھر بھرم ٹوٹتے ہیں، ایسے ایسے ڈپریشن میں لوگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بتایا تھا، کیا دکھایا تھا، وہاں تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. بعض اوقات تو لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے، کوئی نہیں راز بتاتا، بعد میں حقیقت پتہ چلتی ہے، اور اس وقت لڑکی جو ہے پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی. نستغفرہ، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں اپنے ان سارے گناہوں اور ساری زیادتیوں کی جو ہم انسانوں پہ ڈھاتے ہیں حقوق العباد میں کمی کر کے. آج اگر دیکھا جائے تو پریشانیاں ہیں کس بات کی؟ بے سکونی کا سبب کیا ہے؟ اس سب کے پیچھے کیا چیز ہے؟ یہی انسانوں کی انسانوں پہ زیادتیاں اور انسانوں کے انسانوں پہ ظلم. پھر آپ دیکھیے شادی کے کھانوں کی باری آتی ہے، اس میں کس قدر اسراف اور وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اور اس میں بھی مقصد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے پہ بازی لے جانا. ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو دیا، آپ کھائیے جتنا کھا سکتے ہیں، حلال طریقے سے کمایا ہے تو کھانے میں اللہ نے نعمتیں حرام نہیں کی، آپ ہی کے لیے نعمتیں آپ ہی نے استعمال کرنی ہے، لیکن ضائع نہیں کرنی، دکھاوا نہیں کرنا، مقابلے پہ نہیں خرچ کرنی.
کیونکہ اگر اندر یہ جذبہ چھپا ہوا ہے کہ دوسروں سے آگے بڑھنا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا. فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، خیرات میں آگے بڑھو. لیکن ہم اپنے آگے بڑھنے کے سارے جذبوں کو یہی دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں استعمال کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں. نستغفرہ، ہم اس سے معافی چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیے شادی کا دن ہو، دلہن کے لیے، دلہا کے لیے، مہمانوں کے لیے نمازوں کا احساس ہی نہیں، ایک کے بعد ایک نماز جاری. اور دیر ہونا تو معمولی بات ہے، جس کو قضا ہونے کی پریشانی نہیں اس کو دیر ہونے کی کیا پریشانی ہوگی. رات کو گپ شپ میں دیر سے سوئیں گے، اوہ صبح تو آنکھ ہی نہیں کھلی، اور پھر بڑے فخر سے بتائیں گے. حالانکہ جرم کر کے اس پہ ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے، نہ کہ ڈٹائی کے ساتھ سب کے سامنے گفتگو. اور پھر آپ دیکھیں ایک نہیں دو نہیں، بعض اوقات اجتماعی طور پر سارے کے سارے گھر والے نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی بھی آنکھ نہیں کھلتی. اللہ تعالیٰ خوشیاں بھیج رہا ہے اور استقبال اس کی نافرمانی سے ہو رہا ہے. نستغفرہ، ہم اس سے بخشش چاہتے ہیں. پھر شادی کے دن گئے، جو لباس پہنا اس کی نمائش تو الگ، پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کریٹیکلی جائزہ لیا، کس ماڈل کا، کس بوتیک کا، کہاں کا، کس قیمت کا، کیا پہنا ہوا. واپس لوٹے پھر مذاق اڑانا شروع کر دیا. بعد میں بیٹھے تو آپس میں بیٹھ کے یہی تبصرے کیے، فلاں کی تو چوڑیوں کا ڈیزائن کسی کام کا نہیں تھا، فلاں نے تو ایسا پہنا ہوا تھا، فلاں نے ویسا پہنا ہوا. یہ کس کھاتے میں یہ ساری باتیں لکھی جائیں گی؟ کس کھاتے میں لکھی جائیں گی؟ ہم کسی کے بارے میں جو بات کہیں، کیا وہ ہم اپنے بارے میں چاہیں گے کہ کوئی کہے؟ ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ کوئی ہمارے میک اپ کا یا کپڑے کا مذاق اڑائے، لیکن ہم کتنے مزے سے دوسروں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. نستغفرہ، یہ ساری باتیں گناہوں میں شمار ہوتی ہیں جن پر ہمیں استغفار کی ضرورت ہوتی ہے. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں خود کو اپنے نفس کے شر سے بچنے کے لیے. اور نفس کا شر کیا ہوتا ہے؟ خود کو بڑی چیز سمجھنا، خود کو ڈھیل دینا، اپنے لیے حرام بھی حلال کر لینا، گناہ کر کے تعویل کر لینا، مطمئن ہو جانا، اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو چننا، دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیب کو سامنے لانا. اب شادی کے بعد عموماً گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ بچیاں کیوں نہیں بستی؟ سسرال جو پھولوں کی سیج پہ لے کے جاتا ہے وہ کانٹے کیوں بکھیر دیتے ہیں؟ کیسے بکھرتے ہیں؟ وہ ہماری زبانوں کی کٹائیاں ہوتی ہیں، ہماری زبانوں کے بکھیرے ہوئے کانٹے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ اعتراض، چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی، پکڑ دکڑ، ادھر سے ادھر سے، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. حالانکہ دیکھا جائے تو وہی سب کچھ اپنی بیٹیاں بھی کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتا، لیکن بہو آ کے کرتی تو بہت برا لگتا ہے. تو وہ جو نفس کا شر ہوتا ہے نا، ہمیں خود بھی ہمارا ضمیر ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھو زیادتی کی بات ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ انصاف کرنا ہم نے کب سیکھا؟ مومن تو وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے. لیکن ہمارے پیمانے فرق ہوتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے. پھر ہمیں خوشیاں کہاں سے ملے؟ اور جب ہر شخص ایسے ہی سوچ رہا ہے، اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب کوئی حق دینے کو ہی تیار نہیں، جب کوئی دوسرے کو عزت دینے کو تیار نہیں، دوسرے کو محبت دینے کو تیار نہیں، دوسرے کی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں، دوسرے کے سامنے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کو تیار نہیں، تو پھر خوشی کیسے آئے گی؟ ایسے معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی جب تک کہ ہم دوسروں کے لیے وہ نہ چاہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. عموماً یہ ساری خرابیاں نفس کے شر سے ہوتی ہیں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. اور شادی کے بعد بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جتنی بھی کھچا کھچ ہوتی ہے اس میں بھی عموماً انسان کا نفس ہوتا ہے، کیونکہ نفس ہی انسان کو برائیوں پہ اکساتا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے فرمایا تھا ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا، کیونکہ نفس تو انسان کو برائی پہ اکساتا ہی ہے. ومن سیئات اعمالنا. اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اعمال کی برائیاں، برے کاموں کے برے نتیجے، ان سب سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی حفاظت میں خود کو دیتے ہیں. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کانٹے بکھیریں، مثلاً آپ چھلکا پھینک دیں اور کہیں نہیں میں تو نہیں اس سے پھسلوں گی. اگر آپ نے کیلا مثلاً کھا کے چھلکا پھینک دیا ہے
تو آپ ہی اس سے گر سکتے ہیں پھسل کے. تو برائیاں بھی اسی طرح ہیں. غلط کام جب ہم کر کے بھول جاتے ہیں اور غلط کام کر کے ہم تعویل کر لیتے ہیں, اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, تو پھر کیا اندیشہ ہے کہ آپ خود ہی اس سے پھسل جائیں, آپ خود ہی اس سے نقصان اٹھائیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ, جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی نہیں بھٹکا سکتا. ومن یضللہ فلا ہادی لہ, جس کو وہ بھٹکا دے اسے کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سیدھا رستہ اور سیدھا طریقہ اختیار کرنے کے لیے اللہ کی مدد اور اس کی رہنمائی اور اس کی رحمت چاہیے. پھر اس میں 3 آیات ہیں اور 4 دفعہ تقویٰ کا حکم ہے. اللہ کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اور یہ حقیقت ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی شخص بندوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. اللہ کا ڈر ہی ایسا ہے کہ اس کو حساب دینا ہے, اس نے پوچھنا ہے, اس کے سامنے حاضر ہونا ہے, اس کے ہاتھ میں جزا اور سزا ہے, وہ سب چیزوں کا مالک خود ہے. مالک یوم الدین ہر روز نماز میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں, اس کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ جب تک کہ ہم پوری طرح احساس نہیں کریں گے بات نہیں بنے گی. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد خوشیاں جو ہیں زیادہ اچھے کپڑے پہن کے ملتی ہیں یا گھومنے پھرنے سے ملتی ہیں. یہ سب وقتی بہانے ہیں خوش ہونے کے, لیکن جب تک دل کے اندر خوشی نہیں, اور دل کے اندر خوشی قربانی کرنے سے ملتی, حقیقی خوشی کچھ دینے سے ملتی ہے, چھیننے اور مانگنے اور صرف لینے سے نہیں ملتی. یعنی 2 طرح کی خوشی ہوتی ہے نا, ایک ظاہری اور وقتی, جو عموماً ہمیں کب ملتی ہے؟ جب ہم کسی سے کچھ لے لیتے ہیں, کچھ چھین لیتے ہیں. اچھا چلے چھینے نہ بھی, ہمیں کچھ مل گیا, خوشی ہوتی ہے. یہ خوشی ہوتی ہے ستی. اور ایک خوشی آپ کو ملتی ہے جو آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں. جب آپ دے رہے ہوتے ہیں نا تو اس وقت ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے, وہ نفس کو ناگوار ہوتا ہے. لیکن جب دے چکتے ہیں پھر آپ کمپیئر کیجئے اس خوشی کو جو کسی چیز کے ملنے پہ آپ کو ملی اور اس خوشی کو جو کسی کو کچھ دے کے ملی. ایک بالکل وقتی اور عارضی ہے, اور ایک پائیدار ہے جو دل کی اندر تک جا کے ٹھنڈک ڈالتی ہے. لیکن یہ جو دوسری قسم کی خوشی حاصل کرنا ہے کچھ دے کے, کبھی انسان مال دیتا ہے, کبھی وقت دیتا ہے, کبھی علم دیتا ہے, کبھی کچھ مختلف, اور گھریلو اور خاندانی زندگی میں اپنے بہت سے جذبات خواہشات کی قربانی دیتا ہے. ویسے شادی کے بعد اب لڑکی کا دل چاہ رہا ہے میکے جانے کرو, سسرال کی مرضی نہیں ہے, اب جذبات کو تھوڑا قابو رکھنا پڑے گا نا. بہت ساری چیزیں انسان کو, مثلا شوہر کی مرضی کچھ اور ہے, آپ کی مرضی کچھ اور ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں رائے نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فالصالحات قانتات, نیک عورتیں جو ہیں وہ شوہر کی فرما بردار ہوتی ہیں, اطاعت گزار ہوتی ہیں. اب اطاعت گزار بننے کے لیے جذبات کی قربانی لازم ہے. اب یہ قربانی کہاں سے کریں؟ تو جب نفس کا شر حائل ہو تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی. قربانی کرنے کے لیے اپنے نفس کے, اپنے دل کے, اپنے جذبات جو ہیں ان کو کنٹرول رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو بہرحال شادی کا موقع جہاں خوشیوں کا موقع ہے, وہاں اللہ کی نعمت بھی ہے, وہاں انسان پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد کرتا ہے. یہ موقع اجر و ثواب کمانے کا بھی ہے. اور یاد رکھیے کہ اجر و ثواب صرف حقوق اللہ کو ادا کر کے نہیں, حقوق العباد کو ادا کر کے بھی ملتا ہے. اور شادی شدہ زندگی تو ہے ہی حقوق العباد کی ادائیگی. دونوں ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خوشیاں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہترین انسان, بہترین مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا اللہ انت الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین رب نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك ردا الا قضيتها یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان بچوں کی شادی کو بہت خوشیوں والا بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت کی بہترین بھلائیاں عطا فرما یا رب العالمین، دونوں کے درمیان بہترین موافقت پیدا فرما، ان دونوں خاندانوں کو باہم ایک دوسرے کی قدر کرنا، احترام اور محبت کرنا سکھا یا اللہ۔ سب کے گھروں میں خیر ہو، جو مائیں اپنے بچوں کی شادی کے لیے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ۔ تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔